آج اس پرفتن دور میں کوئی آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو قرآن میں یہ ہے، دیکھو قرآن میں یہ ہے، دیکھو قرآن میں یہ ہے، اور اس طرح کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب چونکہ عام آدمی کو تو نہیں اتنا پتہ ہوتا نا، تو اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن کے نام پر۔ پیچھے ان کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی ایسے مطلب کہ عاشقان رسول اساتذہ کرام کا ان کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کوئی بزرگوں کا ان کے اوپر نہ سایہ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے بالکل کورے لوگوں کو ایک اچھی یونیورسٹی اپنی ٹیچر نہیں رکھتی، اپنے استاد نہیں رکھتی، کہتے ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے کیا سیکھا ہے۔ ایسے کورے آدمی کو آدمی مطلب کہ علاج نہیں کرواتا اپنا کہ بھائی اس نے کوئی مطلب وہ ہاؤس جاب کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ایسے کورے آدمی کو آپ ہی کو اپنا امپورٹنٹ کیس نہیں دیتا کہ بھائی اس کی بھی کوئی ہسٹری ہے یا نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور ایسے کورے نرے کورے اور جس کے مطلب کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، ان لوگوں سے ان کو دیکھو تو دور دور سے کوئی مذہبی لوگ بھی نہیں لگتے، یہ اپنی طرف سے یہ مطلب چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں ضرورت کیا ہے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا اور علم سیکھنے کا۔ اچھا، اسی طرح امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ کچھ منافقین ٹائپ کے لوگ آپ کے پاس آ کر عرض کیا ہم پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے منع کر دیا کہ پتہ نہیں کون سی بات دل میں پھنس جائے، یہی تھا پہلے حدیث سنانے کا کہ حدیث سن لیجیے، تو منع کیا کہ میں تم سے حدیث سننا نہیں چاہتا، کہا کہ ایک آیت ہی سن لی، آدھی آیت بھی نہیں سننی۔ تو پھر وہ جب چلے گئے تو کسی کہنے والے نے یہ کہا ان سے کہ آپ اگر قرآن کی آیت سن لیتے تو کیا تھا؟ تو یہ ارشاد فرمایا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اگر قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے یہ کوئی بات دوسری کہہ دیتا اور وہ دل میں میرے بیٹھ جاتی اور میرا عقیدہ خراب کر دیتی تو پھر میں کیا کرتا۔ حالانکہ کتنے بڑے امام ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تابعی کبیر ہیں۔ ان کا یہ عمل آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے بڑا رول ماڈل ہے۔ تو یہ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، صراط الجنان جو 10 جلدیں ہیں اسے لے کر آپ رکھ لیں، یہ انشاءاللہ تعالی زندگی بھر آپ کے کام آتی رہیں گی۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے نسلوں کے کام آتی رہیں گی۔ مفتی صاحب اس معاملے میں مزید کو رہنمائی۔ بعض ایسے پیجز یا بعض ایسے افراد اب ان کے لائک سے سبسکرائب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہمارے جو ایسے عاشقان رسول ہیں وہ بھی بے وقوفی کرتے ہیں، ایسے افراد کے پیجز کا وزٹ کرتے رہتے ہیں اور بعض اس پہ لائکس وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اول تو آپ جیسے بیان ہو گیا کہ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے، ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن و حدیث، ائمہ کے اقوال، سب چیزیں ہمارے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد بڑے اس پر جو ہے نا وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ویڈیو کو تو اتنوں نے دیکھ لیا، تو اتنوں نے دیکھ لیا، ہم نے یہ بات کی تو فلاں نے دیکھ لیا۔ تو بھائی آپ ڈانس کر لیں، مولوی صاحب اگر ڈانس کرنا شروع کر دیں تو اب ملین کی جگہ بلین دیکھ دیں گے آپ کے۔ ارے مولانا کیا کر رہے ہیں، مولانا کیا کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف لوگوں کا دیکھ لینا یا اس ویڈیو کو کلک کر لینا یہ کوئی حق ہونے کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ بات آپ کی حق ہو گئی۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے علاوہ واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راہ کی طرف چلتا ہے تو ہم اسی راہ کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں اور ان قریب ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو مومنوں کا راستہ تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے مسلمان کس راہ کے اوپر چل رہے ہیں، پھر آپ جو ہے نا وہ ایسے افراد کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں جن کا کچھ سر پیر نہیں ہوتا، نہ پڑھا کچھ ہے نہ علم کچھ ہے، حتیٰ کہ عربی تو چلو کسی کو آتی ہو، عربی بھی نہیں آتی، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لوگ پڑ جاتے ہیں۔ بس کیا اس نے نئی بات آپ کے سامنے بتا دی، وہ نئی بات بتانا کو کمال تھوڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کرو وہ جانتے ہوں، تم کیا یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ تو بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی، ان کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔